السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیتے ہیں کہ موقع موقع سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں سنیں پڑھیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، آمین یا رحمن الرحیمین۔ ہم لوگوں کا چونکہ جو بک سے ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، تقریباً 3 مہینہ ہو رہا ہے، اپریل سے ہم لوگوں نے اس بک کو شروع کیا تھا، اور آج انشاءاللہ اختتام ہے اس بک کا۔ انجوائے یور لائف، زندگی سے لطف اٹھائیے۔ بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے سیکھی اخلاق کے مطابق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کے بارے میں بھی جانا، احادیث کے ذریعے، صحابہ کرام کے، پھر خفیہ عبادت کے، بہت ساری چیزیں الحمدللہ۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ دعا کے بارے میں ہے کہ دعا کیا ہے، کہ بہت سارے کاموں میں ہم کو جو مدد دینے والی چیز ہے وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعا۔ ایک مسلسل ٹاپک ہے کہ جس کو وہ پورے ڈیٹیل میں تو نہیں لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے موقع پر کیا دعا کیا کرتے تھے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ دعا کے ذریعے ہم کیسے لوگوں سے تعلقات جوڑ سکتے ہیں، اور دعا کے ذریعے کیسے ہم اپنے رب سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ وہ ہمیں حسن اخلاق کی ہدایت دے۔ حسن اخلاق یعنی لوگوں کے ساتھ اگر معاملات کرنا ہے تو کیسے کریں، وہ بھی ایک حکمت کا کام ہے نا۔ بعض لوگ تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں اور مختصر سی ان کی کسی سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن ایسا امپریشن چھوڑ کر جاتے ہیں کہ انسان ان کو سالوں تک یاد رکھتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کو جانا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1446 سال ہو چکے ہیں، آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یاد کیا جاتا ہے وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور دعا بھی خود اچھے اخلاق کے مالک تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت، واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت، واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت، لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک۔ اللہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ میرے رب ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے اپنے گناہ کا اعتراف ہے، میرے گناہ معاف کر دیجئے۔ اور یہ آپ کی شان ہے کہ آپ کے سوا کوئی بھی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، اور مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت دیجئے۔ بہترین اخلاق کی ہدایت آپ ہی دے سکتے ہیں، مجھے برے اخلاق سے بچائیے، برے اخلاق سے مجھے آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ میں حاضر ہوں اور ساری خیر آپ ہی کے ہاتھ میں۔ لوگ عام طور اپنے لیے دعائیہ کلمات پسند کرتے ہیں، یعنی آپ کسی سے ملیں اگر دعا کریں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کیا انسان کے دل میں محبت بھی ہوتی ہے۔ دعا ایسا تحفہ ہے جو بہترین دیے جانے والی چیز میں سب سے بہترین چیز کیا ہے، دعا دینا ہے۔ آپ جب ان سے مل کر سلام کے بعد حال احوال پوچھیں اور یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی زندگی میں برکت دے، تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کسی آدمی سے ملے، اس کے بچے بھی ہمراہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ ان سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، اللہ آپ کی وحدت قائم رکھے، اللہ کرے آپ کی اولاد نیک زندگی بسر کرے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کوئی اکیلا ہے تو اس کو دعا دیں، اس کے آل اولاد کو دعا دیں۔ اور ڈاکٹر عریفی کہتے ہیں کہ کئی بار کا میرا تجربہ ہے یہ کہ دعائیہ کلمات کا لوگوں کے دلوں پر عجیب اثر ہوتا ہے۔ یعنی ہم یہاں سے کسی کو دعا دے کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں، یعنی اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، یہ ٹاپک ہے۔ اور یہ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں کہ 2 سال پہلے رمضان کے ایک مبارک رات کو میں معروف سیٹلائٹ ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں
مدعو تھا، یعنی انوائٹ کیا گیا تھا. پروگرام کا ٹاپک جو تھا وہ کیا ہے؟ رمضان کے بابرکت مہینے میں عبادت. پروگرام یہ مکہ مکرمہ میں حرم کے پڑوس میں واقع ایک بڑے ہوٹل کے کمرے میں کیا گیا تھا. حرم کے پاس ہی ایک بڑا سا ہوٹل تھا، اس میں یہ پروگرام کیا گیا تھا، جہاں سے کعبے پر یعنی ایسا قریب تھا کہ وہ جہاں سے ہم اس ہوٹل کے کمرے سے ڈائریکٹ کعبے کو دیکھ سکتے تھے، یعنی اتنا قریب تھا اور ہمارے سامنے تھا کعبہ. ہم رمضان مبارک کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. سامنے بیٹھے ناظرین ہماری پچھلی جانب کھڑکی سے بآسانی حرم کا نظارہ کر سکتے تھے. خاصا پروکار منظر تھا. پروگرام کا میزبان اثناء گفتگو میں رقت قلبی سے رو پڑا. پوری فضا روحانی چادر میں لپٹی ہوئی تھی. صرف ایک شخص کو اس کا احساس نہیں تھا، یہ کیمرہ مین تھا. یعنی سارے ہی لوگ، ایسی تقریر ہوئی، ایسا منظر تھا، سامنے حرم تھا اور کعبہ کے قریب تھے، رمضان کا مہینہ تھا. تو لیکچر دینے والوں نے اس طرح سے لیکچر دیے کہ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سوائے ایک شخص کے. وہ ایک شخص کون تھا؟ کیمرہ مین، جس نے ایک ہاتھ سے کیمرہ تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں جلتا ہوا سگار تھا. وہ رمضان کی بابرکت رات کا ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے پھیپھڑے تمباکو کے دھوئیں سے بھرنے پر تلا ہوا تھا. یعنی کام بھی کر رہا ہے، کیمرہ سے تصویریں بھی لے رہا ہے، ویڈیو بھی بنا رہا ہے اور سگار پی رہا ہے، جو سگریٹ کی بڑی بڑی شکل ہوتی ہے. سگار کے دھوئیں نے مجھے بہت تنگ کیا. میرا اور میرے پہلو میں بیٹھے صاحب کا دم گھٹنے لگا، لیکن صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. پروگرام ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ تھا. 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد، یعنی بیچ میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی کسی کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سب لائیو چل رہا تھا. 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد پروگرام بہت اچھے سے انجام پذیر ہوا. کیمرہ مین میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آگے بڑھا اور سگار اس کے ہاتھ میں تھا. میں نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبایا اور کہا، دینی پروگراموں کی عکس بندی میں آپ کی شرکت کا بہت شکریہ. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ درکار ہے. یعنی کیا 1 منٹ آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ بولا جی جی فرمائیے. میں نے کہنا شروع کیا، سگریٹ نوشی اور سگار. اس نے فوراً میری بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ مجھے نصیحت مت کیجیے، واللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی مجھے اس بارے میں نصیحت نہیں کرنا کیونکہ میرے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میری بات تو سن لیجیے. آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ. اس نے پھر میری بات کاٹی، یا شیخ اپنا وقت ضائع مت کیجیے، میں 40 برس سے سگریٹ نوشی کر رہا ہوں، میری رگوں میں خون کی جگہ تمباکو دوڑتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سے بڑے علماء مجھ پر اپنا وقت ضائع کر چکے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھے نصیحت کی ہے لیکن میرا اس پر کوئی اثر نہیں، اور یہ میرا 40 سال کا یعنی ایک عادت بن چکی ہے. بہت مشکل ہے کہ میں اس کو چھوڑوں. وہ مجھ سے تنگ آ کر کہنے لگے، یعنی جب میں بار بار اس کو سمجھا رہا تھا تو تنگ آ کر وہ کیا کہنے لگا، بس میرے لیے دعا کیجیے، آپ مجھے نصیحت مت کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے ساتھ آئیے. وہ پوچھنے لگا کہاں؟ میں نے جلدی سے کہا آئیے کعبہ کو دیکھتے ہیں. ہم حرم شریف کی طرف کھلنے والی کھڑکی پر کھڑے ہو گئے. بیت اللہ رکوع سجود اور عمرہ کرنے والوں سے بھرا پڑا تھا. وہاں تل درنے کی بھی جگہ نہیں تھی. یہ منظر واقعی بڑا متاثر کن تھا. رمضان کا مہینہ تھا تو وہاں تو بالکل ویسے بھی جگہ نہیں ہوتی. میں نے کہا آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں؟ وہ بولا ہاں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یہ لوگ پوری دنیا سے یہاں آ کر جمع ہوئے ہیں. ان میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، عربی بھی ہیں، اجمی بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، ہر رنگ و نسل اور ہر طبقے کے لوگ ہیں. یہ سب اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کے نیک اعمال قبول کرے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اس نے کہا بالکل صحیح، بالکل درست آپ نے فرمایا. اس پر میں نے کہا آپ کی تمنا نہیں ہے کہ اللہ آپ کو بھی وہی کچھ عطا کرے جو انہیں عطا کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کیوں نہیں، میں ضرور یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے جیسا بنائے. میں نے کہا اچھا ہاتھ اٹھائیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ صرف آمین کہنا. میں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے. اس نے کہا آمین. میں نے کہا اے اللہ اس کا درجہ بلند کر اور اسے جنت میں احباب کے ساتھ اکٹھا کر. اے اللہ، میں دعا کرتا رہا اور وہ آمین کہتا رہا، یہاں تک کہ اس کا دل نرم پڑ گیا اور وہ رو دیا اور اس کی زبان ایک تسلسل سے آمین آمین کا لفظ ادا کر رہی تھی. میں نے آخری دعا یہ کہ اللہ اگر تیرے اس بندے نے سگریٹ نوشی ترک کر دی تو تو اس کے حق میں میری دعا قبول فرما، ورنہ اسے ان دعاؤں کے
समरात से महरूम रखना, यानी जो भी दुआ इसके हक में मांगी गई है, अगर इसने छोड़ दी सिगरेट पीना तो इसके हक में मेरी दुआ कबूल करना, और अगर ये नहीं छोड़ता है तो फिर इन दुआओं का उसको कोई फायदा न पहुंचे। वो आदमी बात सुनकर ज़ारो कतार रोने लगा, उसने हाथों से चेहरा छुपा लिया और कमरे से निकल गया। चंद महीने के बाद मुझे एक प्रोग्राम के सिलसिले में उसी टीवी चैनल के मरकजी दफ्तर आने की दावत दी गई। मैं ऑफिस की पुरशिकवा इमारत में दाखिल हुआ तो भरे हुए जिस्म के एक आदमी ने आगे बढ़कर मेरा इस्तकबाल किया। उसने मुझे निहायत गर्मजोशी से सलाम किया और मेरा सर चूमकर हाथों पर झुक गया। वो बड़ा जज्बाती नजर आ रहा था। मैंने कहा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो बोला, आपको वो कैमरामैन याद है जिसे 2 साल पहले आपने सिगरेट नोशी कर देने को कहा था? मैंने कहा, हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया। वो कहने लगा, मैं वही हूँ। वल्लाह या शेख, वो दिन है और आज का दिन सिगार ने मेरे मुंह को नहीं छुआ। अब जबकि मैं यादों की किताब खोल चुका हूँ, यानी वो बता रहे हैं कि दुआ का कितना असर होता है। यानी कोई कितना भी बिगड़ा हुआ इंसान है, आप डायरेक्ट कभी उसको नसीहत करते हो, नहीं मानता है, मुझे नसीहत नहीं कीजिए, वो नहीं की। तो इस तरह का अंदाज, ये भी एक दावत वो है। जैसे अभी हम लोगों ने याद किया है ना, उदू इला सबीलिका बिल हिकमा, और वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन फक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तो ये भी एक तरीका है कि किसी को, मतलब ये कि अब दुआ के लिए तो कभी कोई नहीं बोलेगा नहीं नहीं मुझे दुआ नहीं मांगना है या मेरे लिए दुआ मत कीजिए, बल्कि बिगड़े से बिगड़े जो होते हैं, गुनाहगार से गुनाहगार, वो जरूर कहते हुए आप सुने होंगे, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। तो ये तरीका कि अच्छा ठीक है, आओ हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं। कोई हम हमारे साथ अगर ऐसा कोई मिले कि जो जिस पर हमारी बात का कोई नसीहत उस पर असर नहीं कर रही है, उसको इस तरह के की टिप्स के जरिए से उसको वो किया जा सकता है। आइए हम आपके लिए दुआ करते हैं और आप आमीन कहिए। तो कितना बेहतरीन कि देखो 2 साल के अरसे में उस पर इतना असर हुआ कि उसने क्या है, उस दिन से सिगरेट बिल्कुल छोड़ दी और हाथ भी नहीं लगाया। तो हम लोग क्या समझते हैं कि हमने उसको नसीहत की और उसने मेरी बात नहीं मानी और उसके ऊपर कुछ असर नहीं होते, लिहाजा उसको बोलना छोड़ देते हैं या उसके हक में दुआ करना छोड़ देते हैं। तो ये चीज नहीं है। दुआ जो है वो बहुत ज्यादा वो करती है। जैसे कि इनका वाकया पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग कि ये अपना वाकया बताते हैं कि 3 साल कबल हज के मौसम में असर की नमाज के बाद मुझे हुज्जाज इकराम की एक बड़ी खेप से खिताब करें, यानी बहुत बड़ा हाजियों का मजमा था, वहां पर मुझे लेक्चर देना था, क्योंकि ये बहुत बड़े दाई भी है, रियाज शहर सऊदी अरब के, और असली सऊदी है। और हम लोग ने जैसे शुरू में पढ़ा था खालिद बिन वलीद के खानदान के, तो सोचो कितना मर्तबा और कितना इनका रुतबा होगा कि बड़ी बड़ी बादशाहों के मजलिस में, महल्लात में इनको लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि एक मर्तबा मुझे बड़े हुज्जाज कराम का बड़ा ग्रुप था, उनको लेक्चर के लिए मुझे बुलाया गया। तकरीर के इख्तिताम पर लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। सलाम, दुआ, तारुफ और सवालात का सिलसिला चला। मैं यहाँ से जल्दी फारिग हो जाना चाहता था ताकि फौरन जाकर अगली जो लोग हैं उनको भी मुझे अटेंड करना था। उतने में मैंने देखा कि एक नौजवान कभी आगे आता है कभी पीछे हो जाता है। वो धक्कम पेल से कतरा रहा था, यानी वो आगे आना चाहता था मुझसे मिलने, लेकिन लोग भीड़ जमा हो जाते हैं, वो पीछे हट जाता था। तो मैं उसको देख रहा था कि कई मरतबा मैं उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ और हाथ आगे कर दिया। उसने हाथ बढ़ाकर मुसाफा किया। मैंने इसी शोर शराबे में से पूछा कि आप कोई सवाल करना चाहते हैं? उसने हाँ में जवाब दिया। तो मैंने उसे पकड़कर भीड़ के दरमियान से अपनी तरफ खींच लिया। मैंने दरियाफ्त किया, क्या सवाल है आपका? वो तेजी से बोला कि मैं रमी करने लगा था। रमी पता है ना, शैतान शैतान को जो कंकरी मारते हैं आज के दिनों में। तो वो अपना वाकया बता रहे कि मैं रमी करने लगा था, मेरी दादी और बहन भी मेरे साथ थी। वहां बहुत ज्यादा रश था और उसने सवाल खत्म किया और मैंने जवाब दे दिया। इस दौरान मुझे उससे तंबाकू की बू आई, यानी जो भी वो सवाल कर रहा था रमी के बारे में, और वो तो उसका सवाल तो पूरा नहीं बताया कि क्या किया, लेकिन सवाल उसका खत्म हो गया और मैंने जो मुनासिब था जवाब उसको दे दिया। लेकिन इस दौरान मुझे उससे तंबाकू की बू आई उसके मुंह से। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम सिगरेट पीते हो?
اس نے جواب دیا ہاں. میں نے کہا اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی مغفرت کرے, آپ کا حج قبول کرے, اگر آپ ابھی اور اسی وقت سے سگریٹ نوشی ترک کر دیں تو. یعنی دعا بھی دے رہے, ساتھ میں کیا ہے, اگر آپ یہ چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ وہ آپ کی مغفرت کر دے اور آپ کا حج قبول کرے. وہ نوجوان خاموش ہو گیا, تاثر اس کے چہرے پر نمایاں تھا. یعنی بہت بڑی بات ہو گئی نا, کہ اتنے یہ گندی عادت کی وجہ سے کیا میرا حج قبول نہیں ہوگا, یا میری مغفرت نہیں ہو پائے گی. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح وہ چلا گیا اور 8 مہینے میں لیکچر دینے کے ایک شہر میں گیا. مسجد میں داخل ہوا تو ایک باوقار نوجوان دروازے پر میرا منتظر تھا. یعنی اس کو پتا چلا تھا کہ آج یہاں میرا لیکچر ہے, تو وہ پہلے سے ہی میرا ویٹ کر رہا تھا. وہ میری طرف بڑا اور پرجوش انداز میں سلام کہا. میں نے سلام کا جواب دیا. میں اسے پہچان نہیں سکا. وہ بولا کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا کہ آپ کی محبت اور خیر مقدم کا شکریہ, لیکن سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں. وہ بولا یاد کیجیے حج کے دوران ایک سگریٹ نوش نوجوان آپ سے ملا تھا اور آپ نے اسے سگریٹ نوشی ترک کرنے کی تلقین کی تھی. میں نے کہا ہاں 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 مجھے یاد ہے. وہ بولا میں وہی ہوں. آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ تب سے میں نے سگریٹ اپنے منہ میں نہیں رکھا. سگریٹ نوشی ترک کرنے سے میرے کئی معاملات بہتر ہو گئے. یعنی بہت ساری چیزیں میری سالو ہو گئی ہیں اس وجہ سے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گرم جوشی سے پلایا اور آگے بڑھ گیا. یہاں میرے اس یقین میں اضافہ ہوا کہ لوگوں کی موجودگی میں ان کے لیے دعا کرنا نہایت اثر انگیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا. آپ دعا کی مہارت کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے تھے. جیسے کہ طفیل بن عمرو قبیلہ دوس کے سردار و مقدار تھے. وہ ایک روز کسی کام سے مکہ آئے. اشراف قریش نے انہیں دیکھا تو دریافت کیا تم کون ہو. یعنی وہ مکہ کے نہیں تھے, اس لیے قریش نے پہچانا نہیں, تو ان کو پوچھا کہ تم کون ہو. انہوں نے بتایا کہ میں دوس کا سردار طفیل بن عمرو ہوں. قریش کو خدشہ ہوا کہیں طفیل بن عمرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے متاثر نہ ہو جائے. انہوں نے طفیل سے کہا یہاں ایک آدمی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے. اس کے قریب بیٹھنے یا اس کی باتیں سننے سے پرہیز کرنا. وہ ساحر ہے, اگر آپ اس کی باتیں سننے بیٹھ گئے تو آپ کا بھی دماغ خراب ہو جائے گا. اسی طرح روکتے تھے نا, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یصدون فی سبیل اللہ, وہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. تو اس طرح سے قریش مکہ جو بھی اجنبی نظر آتا تھا اس کو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں بتا کر, اور ساحر ہے, جھوٹا ہے, کذاب ہے, اور جادو کر دیتا ہے, اور اس کا اثر ہو جاتا ہے, لہٰذا دور رہنا, اس طرح سے. تو طفیل بن عمرو کہتے ہیں واللہ وہ مجھے ڈراتے رہے یہاں تک کہ میں نے طے کر لیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہی نہیں سنوں گا اور نہ ان سے بات کروں گا. اور تو اور میں نے اس ڈر سے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزر ہوا اور آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں پڑ نہ جائے جس کی وجہ سے اس کا مجھ پر اثر ہو جائے. اگلی صبح میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. میں آپ کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا. آخر اللہ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنا کر چھوڑے. یہ بڑا عمدہ کلام تھا. میں نے دل میں کہا میری ماں کی بربادی, واللہ میں اچھا خاصا عقل مند آدمی ہوں, برا بھلا خوب جانتا ہوں, سمجھتا ہوں, پھر میں اس آدمی کا کلام کیوں نہ سن لوں. یعنی اپنے آپ سے کہا کہ مجھے اتنا کانفیڈینس ہے کہ میں عقل مند ہوں اور میرے اوپر کسی کی بات کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا, تو کیا حرج ہے ان کی بات سننے میں. اگر اس کی باتیں اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا, بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا. میں وہاں ٹھہرا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر کے گھر کو روانہ ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. آپ اپنے گھر چلے گئے, میں بھی پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا. میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم یہ اور یہ کہتی ہے, یعنی مجھے یہ کہہ کر آپ سے روکا گیا ہے. واللہ وہ مجھے خوفزدہ کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی باتیں نہ سن سکوں. اب میں آپ کی ایک بات سن چکا ہوں جو مجھے اچھی لگی, یعنی اللہ کا کلام جو آپ نماز میں پڑھ رہے تھے وہ میں نے سنا اور مجھے اچھی لگی, اس لیے آپ اپنا معاملہ میرے سامنے پیش کریں. طفیل کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ نے طفیل بن عمرو کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی. طفیل بن عمرو نے وہیں کے وہیں اسلام قبول کر لیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی قوم میری بات مانتی ہے, میں جا کر انہیں اسلام کی طرف بلاؤں گا. یہ کہہ کر طفیل مکہ سے نکلے اور وقت ضائع کیے بغیر اپنی قوم کے پاس پہنچے.
والد ملنے آئے جو نہایت عمر رسیدہ تھے اور زندگی کے دن گن رہے تھے۔ طفیل نے پختہ لہجے میں انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ مجھ سے دور رہیے، آپ کا مجھ سے اور میرا آپ سے اب کوئی تعلق نہیں۔ وہ بہت گھبرائے پوچھا، آخر کیوں بیٹا؟ کہا، میں مسلمان ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیروکار بن گیا ہوں۔ والد کہنے لگے، پیارے بیٹے، میرا دین بھی وہی ہے جو تیرا دین ہے۔ طفیل نے کہا، پھر جا کر غسل کیجیے اور پاک صاف ہو کر آئیے تاکہ میں آپ کو باتیں بتاؤں جو میں نے سیکھی ہے، یعنی آپ کو کلمہ پڑھاؤں اور دین کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں۔ طفیل بن عمرو کے والد گئے، غسل کر کے پاک صاف ہوئے، پھر طفیل کے پاس آئے۔ طفیل نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ ادھر سے فارغ ہو کر طفیل اپنے گھر گئے۔ بیوی دوڑی دوڑی شوہر سے ملنے آئی، انہوں نے کہا، مجھ سے دور رہو، میرا تم سے اور تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ طفیل نے کہا، اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا پیروکار بن چکا ہوں۔ بیوی بولی، میرا دین بھی وہی ہے جو آپ کا دین ہے۔ انہوں نے کہا، جاؤ اور پاک صاف ہو کر آؤ۔ بیوی گئی، اسے ڈر آیا کہ قوم کے بت کی پوجا چھوڑ دی تو وہ بچوں کو مار ڈالے گا، یہ سوچ کر واپس آئی اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بچوں کے متعلق آپ کو ذو شرہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی جو ان کا بت ہے ذو شرہ، اسے ڈر نہیں لگتا؟ ان کا عقیدہ تھا کہ جو شخص اس کی پوجا اگر چھوڑ دے گا تو وہ اسے اور اس کے بال بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ کہنے لگے، جاؤ، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ ذو شرہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ وہ گئی اور غسل کر کے آئی، انہوں نے اسلام کے متعلق بتایا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد طفیل بن عمرو قوم کے گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دینے لگے۔ ان کی مجلسوں میں جاتے اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر توحید کا ڈنکا بجاتے۔ قوم کے لوگوں نے ان کی بات مان کر بتوں کی پوجا چھوڑ دینے سے انکار کر دیا۔ طفیل بن عمرو ان کے اس رویے سے سخت ناراض ہوئے، انہوں نے رخت سفر باندھا اور مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوس کے لوگوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا، آپ ان پر بد دعا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ طفیل رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا، دوس کی شامت اعمال آ گئی ہے، ایک نبی کسی قوم کے خلاف اگر بد دعا کر رہے ہیں تو ان کی تو شامت آ ہی گئی سمجھو۔ لیکن رحم دل نبی گویا ہوئے، اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن، اے اللہ دوس کو ہدایت دے دیجئے، اے اللہ دوس کو ہدایت دے، یعنی دوس قبیلے والوں کو ہدایت دے دیجئے۔ پھر طفیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ اپنی قوم کے پاس واپس جائیے اور انہیں نرم گفتاری سے اسلام کی طرف بلائیے۔ طفیل بن عمرو واپس گئے اور قوم کو اسلام کا پیغام سناتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، آسمان کے دروازے کھٹکھٹانا کیسا عمدہ عمل ہے۔ نبوی دعوت کے ابتدائی دور میں مسلمان قلیل تعداد میں تھے، یہ ٹوٹل کچھ 38 آدمی تھے۔ ایک روز ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ باہر چلیں اور اسلام کی اعلانیہ دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ابھی ہم تھوڑے سے ہیں تعداد میں۔ ابو بکر بہت پرجوش تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتے رہے۔ آپ نے 38 مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کے جلووں میں باہر نکلے، مسجد حرام خانہ کعبہ میں آئے، ہر آدمی اپنی قوم کی مجلس میں گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب کے سامنے کھڑے ہوئے اور اسلام کی حقانیت بیان کرنے اور بتوں کا ایصال کرنے لگے۔ مشرکین مسلمانوں پر پل پڑے، انہوں نے مسجد کے کونوں میں پھیل کر مسلمانوں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان تتر بتر ہو گئے۔ مشرکین کی ایک ٹولی ابو بکر پر حملہ آور ہوئی اور انہیں شدید ضرب کیا، وہ زمین پر گر پڑے۔ فاسق عتبہ بن ربیعہ آیا اور اپنے پیوند لگے چرمی جوتوں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر مارنے لگا، پھر ان کے پیٹ پر کھڑا ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چہرے سے خون بہ رہا تھا، جلد ان کی سکن جو ہے جا بجا پھٹ گئی تھی، ناک نقشہ سجائی نہیں دیتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ بھاگم بھاگ آئے، لوگوں کو ہٹایا اور ابو بکر صدیق کو ایک چادر میں اٹھا کر گھر پہنچا دیا۔ انہیں یقین تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ زندہ نہیں رہیں گے۔ بنو تمیم کے لوگ واپس مسجد میں گئے اور سب کے درمیان اعلان کیا کہ واللہ، اگر ابو بکر جاں بحق ہو گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے جس نے ان کا یہ حال کیا ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ ابو بکر کے گھر آئے، وہ بے ہوش تھے، کچھ پتہ نہیں تھا زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ والد ابو قحافہ اور قوم کے لوگ چارپائی کے گرد کھڑے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔
والدہ ان کے سرانے بیٹھی رو رہی تھی. دن کے آخری پہر ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی. پہلی بات یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. قوم کے لوگوں کو سخت غصہ آیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے اور اٹھ کھڑے ہوئے. جاتے جاتے ابو بکر کی والدہ سے کہا اسے کچھ کھلا پلا دیجیے. یعنی ہم اس سے بات نہیں کریں گے کہ اتنی بری حالت میں بھی اپنے بارے میں کہنے کی بجائے کیا کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. والدہ اصرار کرنے لگی کہ کچھ کھا لو پی لو. ابو بکر یہی پوچھتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا. ماں نے کہا واللہ مجھے تمہارے ساتھی کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ ان کا کیا ہوا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ماں سے کہنے لگے ام جمیل بنت خطاب کی طرف جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھ کر آئیے. وہ ام جمیل کے گھر آئیں اور بولی ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے. ام جمیل نے کہا میں ابو بکر یا محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی, لیکن کیا تم پسند کرو گی کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلوں. کہا ٹھیک ہے. ابو بکر کی والدہ ام جمیل کو ساتھ لی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں. ام جمیل نے ابو بکر کی دیگر کو حالت دیکھی تو کہنے لگی واللہ جس قوم نے آپ سے یہ سلوک کیا ہے وہ اہل کفر و فسق ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ ان سے آپ کا انتقام ضرور لیں گے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بوجھل آنکھوں سے ام جمیل کی طرف دیکھا اور دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. ابو بکر کی والدہ پاس بیٹھی تھی. ام جمیل کو خدشہ ہوا کہ لوگوں کو میرے اسلام لانے یعنی اپنا وہ ایمان چھپائے ہوئے تھی. اب ان کی والدہ کو اگر پتہ چلتا تو وہ اپنی قوم کو جا کے بتا دیتی کہ یہ بھی ام جمیل جو ہے یہ بھی مسلمان ہو چکی ہے. لہٰذا وہ ان کی والدہ کی طرف دیکھنے لگی اور بولی کہ ابو بکر آپ کی والدہ سن رہی ہیں. ابو بکر نے انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا میری والدہ سے آپ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اس پر ام جمیل نے کہا خوشخبری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بے قراری سے پوچھا کہاں ہے وہ. ام جمیل ابو ارقم کے گھر میں ہے. ابو بکر کی والدہ نے التجا کی تمہیں اپنے ساتھی کا حال معلوم ہو گیا, اب کچھ کھا پی لو. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں. ابو بکر کی والدہ اور ام جمیل انتظار کرتی رہی. لوگوں کی آمد و رفت تھی تو وہ انہیں لے کر گھر سے نکلی. جب وہ آمد و رفت تھمی لوگوں کا آنا جانا کم ہوا تو پھر یہ دونوں عورتیں ان کو لے کر اپنے گھر سے نکلی. نقاہت کی شدت سے ابو بکر کے پاؤں زمین پر لکیر کھینچتے جا رہے تھے یعنی پیر گھسیٹ کر چل رہے تھے. یہ تینوں دار ارقم میں داخل ہوئے تو مسلمانوں نے دوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک گئے اور بوسہ دیا. مسلمانوں نے بھی انہیں پیار سے چوما. ان کی حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھرا ہے. دکھ کے آثار آپ کے بابرکت چہرے پر دیکھے گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. مجھے ان ضربوں کے علاوہ کوئی خاص تکلیف نہیں جو اس فاسق نے میرے منہ پر لگائی تھی. پھر وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرتی ہیں. آپ بابرکت ہیں. انہیں اللہ کی طرف بلائیے اور اللہ سے ان کے لیے دعا کیجیے. شاید اللہ آپ کے ذریعے انہیں آگ سے بچا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے دعا کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. وہ فوراً ایمان لے آئی. مسلمانوں کی زندگی میں دعا کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. یعنی کئی صحابہ کرام کی ایسی وہ ہیں واقعات کہ جس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. سب سے بڑی چیز تو ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ ایک بہترین مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. اور بے شک ہدایت دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ اسلام نہیں لائی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والدہ کو اسلام کی دعوت دیتے تو انکار کر دیتی. ایک روز ابو ہریرہ نے والدہ سے اصرار کیا کہ اسلام قبول کر لیجئے. اس پر وہ غصے میں آ کر والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دیا. ابو بکر بہت رنجیدہ ہوئے اور روتے روتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کے اسلام کی دعوت دیتا رہتا ہوں اور وہ انکار کرتی رہتی ہیں. آج پھر میں نے انہیں اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے آپ کے بارے میں غلط باتیں کہی. اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے وہ ابو ہریرہ کو اسلام کی ہدایت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر لوٹے. دروازہ کھولنا چاہا تو وہ بند تھا. دستک دینے پر والدہ نے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ نے یہ کلمات والدہ کی زبان سے سنے تو فوراً واپس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے
ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے, اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. یوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نیک بخت والدہ کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول, اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ اپنے مومن بندوں کی دلوں میں میری اور میری والدہ کی محبت ڈال دے اور انہیں ہمارے لیے محبوب بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ اپنے اس پیارے بندے اور اس کی والدہ کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دیجیے اور مومنین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یوں روئے زمین پر موجود ہر مومن مرد اور مومن عورت کو مجھ سے محبت ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں. آج ہم کو بھی محبت ہے نا کہ سب سے زیادہ حدیث جو ہے وہ کس سے وارد ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. زیادہ تر حدیث ہم جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو دعا کی قبولیت کے لیے وعدہ کیا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں. تو ہم کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, چاہے کتنا بھی بگڑا سے بگڑا انسان ہو. جیسے کہ ایک شیخ ہے, وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گرمی کے دنوں میں کیا کرتا تھا, اپنی چھت پر جا کر تہجد کی نماز پڑھتا تھا, کیونکہ پہلے کے زمانے میں تو پنکھا اور یہ ساری فیسلٹیز تھی نہیں, تو چھتوں پر جا کر لوگ سوتے بھی تھے. اور وہاں تو بولے میں وہاں سوتا بھی تھا اور وہاں جا کے نماز پڑھا ادا کرتا. اور میرا پڑوسی جو تھا وہ اس قدر بگڑا ہوا تھا, اس قدر فاسق اور فاجر تھا کہ جب دیکھتا تھا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو جان بوجھ کر وہ کیا کرتا, اس وقت موسیقی کے آلات لے کر گانا بجانا شروع کر دیتا تھا, اور اس قدر شور کرتا تھا کہ مجھے ڈسٹرب ہوتا تھا اور میں نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتا تھا. لیکن سجدوں میں اس کے لیے دعا کرتے تھا یا رب میری اس پڑوسی کو ہدایت دیجیے. اور میں روزانہ اس کو وہ بھی کرتا تھا, یعنی جب یہ میں پڑھ چکتا نماز, وہ یہ اپنی حرکت بند کر دیتا تو میں اس کو دعوت دیتا چلو فجر کی نماز کے لیے ہم مسجد جاتے ہیں, اور وہ صاف انکار کرتا اور جا کر سو جاتا. پھر میں مسلسل اس کے لیے دعا کرتا رہا ہمیشہ کہ یا رب میری اس پڑوسی کو ہدایت دے دیجیے کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ وہ میری بات مان لے اور ہدایت کے راستے کی طرف آ جائے. ظاہر ہے میرا پڑوسی ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ کئی مہینوں کے بعد ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ کر جب میں نے سلام پھیرا دیکھا تو وہ میرے بغل میں میرے ساتھ نماز پڑھ رہا. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کر, اور میں نے اس کو مبارکباد دی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے دیکھو توفیق دی کہ تم آ سکے. وہ بولتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سی طاقت مجھے یہاں لے لائی ہے, مجھے بھی نہیں پتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلسل تم سے مایوس نہیں ہوا بلکہ تمہارے لیے تمہارے حق میں دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ میرے پڑوسی کو ہدایت دو. تو وہ بولا کہ ہاں یہ ہدایت اللہ کے پاس میرے حق میں یہ دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی کہ آج میں تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ چیز ہم لوگوں کو کیا وہ کرتی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے نا قرآن میں, وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے رب خود کہہ رہے ہیں کہ ادعونی, کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں. تو دعا قبول ہوتی ہے, کسی بھی شکل میں ہوتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں دعا کسی بھی چیز کے, مثلا ہم کو کوئی چیز کی حاجت ہے, اب ہم ایک ہی دعا مانگ رہے ہیں, مسلسل وہی دعا مانگ رہے ہیں اور وہ دعا نہیں قبول ہو رہی ہے, اور ہم مایوس ہو کر تمام دعا ہی مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے. بلکہ دعا قبول ہو رہی ہے اس یقین سے مانگنا ہے کہ ضائع نہیں ہو رہی ہے, میری دعا قبول ہو رہی ہے. لیکن 3 شکل میں سے کوئی ایک شکل ہو سکتی ہے, یا تو جو میں مانگ رہی ہوں وہ فوراً مل جائے گا, یا پھر آسمان سے کوئی بلا تکلیف بیماری پریشانی اتر رہی تھی میرے اوپر, کوئی حادثہ میرے ساتھ ہونے والا تھا, میری فیملی کے ساتھ کچھ برا ہونے والا تھا, اور میں نے دعا مانگی اور اس قدر رکت سے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی کہ وہ دعا اتنی پاورفل ہو گئی کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہی تھی اللہ کی قبولیت کے لیے, اور اوپر سے بلا میرے لیے اتر رہی تھی, میری فیملی کے لیے اتر رہی تھی, اور دعا کی طاقت نے اس کو وہیں روک دیا. یہ اللہ کے اذن سے ممکن ہے. یا پھر قیامت کے دن تو 100% ملنا ہی ہے اگر کوئی چیز یہاں پر نہیں دور ہو رہی ہے. لیکن ہم لوگ کیا ہوتے ہیں کہ بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں. تو مایوسی نہیں بلکہ یقین کانفیڈنس کے ساتھ نہیں, میں مانگ کر زکریا علیہ السلام کی دعا دیکھیے, لم اکم بدعائک ربی شقیہ, یا رب میں کبھی بھی مانگ کر آپ سے مایوس ہوا ہی نہیں. مایوسی کی بات ہی نہیں ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو دیا,
تو مایوس نہیں تھے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا، یعنی امپاسبل چیز ہے یہ. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد کی خوشخبری دیجیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا قبول کی. تو اللہ تعالیٰ تو وہی ہے نا. انبیاء آئے اور گئے، اور سلف صالحین آئے، اور تمام صحابہ کرام آئے اور گئے، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہی ہے نا، حی قیوم کی ذات. پھر ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں، کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے؟ ایک بندہ ایک لفظ اگر زبان سے نکالتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا استغیث، کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اپنی رحمت سے میری مدد کیجیے، تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں. تو یقین کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ مانگنا چاہیے. پھر اسی طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ لوگوں کی غلطیاں نکالنے اور ان کی لغزشیں نوٹ کرنے میں غیر معمولی مہارت کا مظاہرہ، یعنی ہم نکتہ چینی کرتے ہیں بعض لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے، یا ان کی غلطیاں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا ان کے اوپر وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر کے لوگوں کی اچھائیاں تلاش کریں، پھر ان اچھائیوں کی بنیاد پر لوگوں کی تعریف کریں. تمام اساتذہ بد محنت، سست اور غنی طالب علم کو ہمیشہ کوستے، یعنی کوئی تمام ٹیچرز کا یہ بتا رہے ہیں ایسا تجربہ، کیونکہ خود بھی ایک لیکچرر ہے، کہ تمام جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ اگر وہ سستی کرتا ہے، کاہل ہے، کم محنت کرتا ہے، تو سارے کے سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بہت کم ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو محنتی اور ہوشیار طالب علم کی تعریف بھی کرتے ہیں. بسا اوقات ہم بچوں کو ان کی غلطیوں اور شرارتوں پر ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم عموماً توجہ نہیں دیتے، یعنی تعریف نہیں کرتے، لیکن ڈانٹنے کے لیے ہم لوگ برابر اس کو دنیا کی باتیں سنا کر رکھ دیتے ہیں. یوں ہم دلوں تک رسائی کے بہت سے مواقع کھو دیتے ہیں. لوگوں میں موجود اچھائیوں کی تعریف کرنا واقعی بڑی عمدہ مہارت ہے. ابو موسیٰ اشعری کی قوم تلاوت حفظ قرآن کا بہت اہتمام کیا کرتی تھی. تلاوت کلام پاک کی کثرت اور عمدگی کے باعث انہیں بیشتر صحابہ کرام پر فوقیت حاصل تھی. ایک سفر کے دوران قبیلہ اشر کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. رات کو ایک مقام پر پڑاؤ کیا، صبح ہوئی اور لوگ اکٹھے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اشعری رفقا رات کو خیموں میں جاتے ہیں تو میں تلاوت قرآن میں منہمک ان کی آوازوں سے خیمے پہچان لیتا ہوں، اگرچہ میں نے دن کے وقت ان کے خیمے نہیں دیکھے ہوتے. یعنی مجھے نہیں معلوم کہ کون سا کس کا خیمہ ہے، لیکن اتنی پیاری آواز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑے ہو کر تلاوت کرتے کہ میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ قبیلہ اشر کے لوگ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعریفی جملوں سے اشریوں کو جو مسرت حاصل ہوئی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. آپ نے ان سے فرمایا، کاش رات آپ مجھے دیکھتے جب میں آپ کی تلاوت کان لگا کر سن رہا تھا. آپ کو تو آل داؤد کے سوروں میں سے ایک سور عطا کیا گیا، یعنی اتنی خوبصورت آپ کی آواز تھی کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے ساری رات آپ کی آواز سنی. اور اتنی خوبصورت آپ کی آواز تھی کہ جو داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو آس پاس کے پرند چرند پہاڑ ہر کوئی ان کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے ان کے آس پاس. تو وہی چیز آپ کو دی گئی ہے. اور اس پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، پھولے نہیں سمائے، کہنے لگے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میری تلاوت اتنے غور سے سن رہے تو میں ایسی خوش الحانی سے تلاوت کرتا کہ آپ کو مزہ آ جاتا. جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احساسات پوشیدہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ جس کے لیے ہوتے اس کے سامنے اظہار کر دیتے تھے. ہم لوگوں میں یہ چیز بڑی وہ ہے نا، کنجوسی سے وہ کرتے، کسی کی تعریف کرنا، اپنے آپ کو جیسے وہ سمجھتا ہے وہ سر چڑھ جائے گا اور اس کو وہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. نہیں، بلکہ اس کے دل میں آپ کے لیے رکت اور محبت پیدا ہوگی. اگر آپ کوئی اس کے کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، کتنا اچھا لکھا، کتنے اچھے سے یہ کام کیا، تو یہ کیا ہے، ان کے دل میں اور بڑھاوا، وہ اور 2 پیج لکھے گا اگر آپ اس کو شوق دلائیں گے. عمرو بن تغلب کا شمار عام صحابہ کرام میں ہوتا تھا. ان میں کوئی غیر معمولی صلاحیت یا خوبی نہیں تھی، البتہ ان کا دل ایمان کی حرارت سے مملو تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کی اس اہمیت سے واقف تھے.
ایک روز آپ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، اتنے میں کسی طرف سے غنیمت وغیرہ کا مال آیا، جسے آپ صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنے لگے۔ زکوٰۃ و صدقات کی عادلانہ تقسیم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بڑا واضح اور صاف ستھرا تھا۔ آپ مال کی اندھا دھند تقسیم کے قائل نہیں تھے، چنانچہ آپ نے چند لوگوں کو عطیات دی اور دوسروں کو نہیں دیے۔ جن افراد کو عطیہ نہ دیا گیا وہ دل ہی دل میں ناراض ہوئے کہ ہمیں کس بنا پر محروم ہے، یعنی کچھ لوگوں کو دیا کچھ لوگوں کو نہیں دیا آپ نے، کہ آپ کو پتا تھا کون زیادہ مستحق ہے کس کو دینے میں، کیا وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں اس کی ناراضگی کی بھنک پڑی، یعنی پتا چلا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ لوگوں کو دیا کچھ لوگوں کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اما بعد، واللہ میں ایک آدمی کو عطیہ دیتا ہوں اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہوں، جسے چھوڑ دیتا ہوں وہ مجھے اس سے بڑھ کر محبوب ہوتا ہے جسے عطیہ دیتا ہوں، لیکن چند افراد کو صرف اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان کے دلوں کی بے چینی دیکھ لیتا ہوں، اور چند لوگوں کو ان کے قلوب میں اللہ کی طرف سے ڈالی گئی خیر کے سپرد کر دیتا ہوں۔ انہی میں سے ایک عمرو بن تغلب ہے۔ عمرو بن تغلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے برسر عام اپنی تعریف سنی تو بہت خوش ہوئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سے یعنی خوش ہے، راضی ہے، تو میں نے ان کو نہیں دیا، لیکن کچھ لوگ ہیں واقعی اتنے سخت ضرورت مند ہے کہ ان کی بے چینی بے قراری دے کر میں ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں۔ بعد کے دنوں میں وہی حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، واللہ مجھے پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں کے بدلے مجھے سرخ اونٹ مل جائے، یعنی جو آپ نے میرے تعریفی کلمات میرے لیے کہے تو اس کے بدلے میں اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دے تو وہ بھی میں نہیں لینا چاہوں گا۔ اہل عرب کے نزدیک سرخ اونٹ نہایت بیش قیمت تھے، اس لیے کسی شے کی اہمیت جتانے کی غرض سے روزمرہ کی زبان میں سرخ اونٹ کا استعمال ہونے لگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا تھا نا کہ تمہاری وجہ سے اگر کسی ایک کو بھی، علی رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ علی اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک کو ہدایت مل جاتی ہے، کوئی ایک ہدایت کی طرف آ جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے 100 اونٹ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی، تو ایک اونٹ اتنا قیمتی لاکھوں میں بکتا ہے تو کہاں 100 اونٹ کی خوشخبری۔ ایک اور موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، روز قیامت آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، مجھے علم کے متعلق تمہارا شوق دیکھتے ہوئے یقین تھا کہ مجھ سے اس معاملے کے بارے میں تم سے قبل کوئی نہیں پوچھے گا۔ روز قیامت میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو صدق دل سے یہ اقرار کر لے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے گا، اور صرف زبان سے اقرار ہی نہیں بلکہ کیا ہے، پھر اسی پر اپنی زندگی گزار دے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیار صحابہ میں سے تھے، یعنی بہت سارے جو بڑے بڑے صحابہ میں تھے اس میں سے تھے، حالانکہ یہ عربی نہیں تھے، یعنی فارس سے آئے تھے، ایران کے رئیس زادے تھے، یعنی اپنے ملک کے بڑے رئیس لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے والد کو بیٹے سے بے پناہ محبت تھی، انہیں اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلمان رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان جاگزی کیا، انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور حق کی تلاش میں شام پہنچ گئے۔ وہاں انہیں ایک آدمی نے دھوکے سے غلام بنا کر کسی یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ صحبت بھرے طویل سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، سورہ جمعہ نازل ہوئی، آپ سورہ جمعہ کی تلاوت کر رہے تھے اور صحابہ کرام توجہ سے سن رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور اس کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ وہ اس سے قبل کھلی گمراہی میں پڑے تھے، اور ان میں سے کچھ اوروں کو بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے اور وہ زبردست دانا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، اللہ کے رسول یہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے کہا،
ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر ایمان اوج سریا پر بھی ہوتا تو ان لوگوں میں کچھ افراد اسے ضرور جا لیتے. یعنی ان کے اندر علم کا اتنا شوق ہے کہ اگر اتنی دور جانا پڑتا, حالانکہ اس وقت اس زمانے میں تو ایروپلین نہیں ہے, کوئی راکٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی چاند تک یا کوئی پلانٹ تک جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی سلمان فارسی کی کہ علم کا اتنا شوق ہے کہ اگر ان کو علم حاصل کرنے کے لیے وہاں تک جانے کا بھی سفر کرنا پڑے تو یہ لوگ ضرور جائیں گے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی تعریف کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے, ہمیشہ اچھا شگون لیں اور لوگوں سے حسن ظن رکھیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ کامیابی کے راستے پر مزید آگے بڑھتے رہیں. جیسے ہوتا ہے نا, بچے ہیں بات نہیں سن رہے, وہ نہیں, ذرا سا تعریف کرو, کتنی خوشی خوشی وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں اور کتنی خوشی خوشی یہ چیزیں کرتے ہیں. لیکن یہی ہے نا کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا فن آنا چاہیے, اور اسی طرح لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور ان کے دل موہ لینے کی مختلف مہارتیں اور طریقے ہیں. اس مقصد کے لیے انسان کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں اور چند کاموں سے پرہیز برتنا ہوتا ہے. چنانچہ مسکراہٹ لوگوں کے لیے جاذب نظر ہوتی ہے. یعنی کسی کی طرف اگر آپ صرف مسکرا کر بھی دیکھتے ہیں تو یہ بھی صدقے میں آپ کو شمار ہوتا ہے. کیا جاتا ہے ہمارا ایک سیکنڈ کی اگر ہم مسکراہٹ کسی کو دیکھ کے وہ کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں گیا, لیکن بدلے میں کیا مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صدقے کی میں لکھا جا رہا ہے. اس کے برعکس ترش روئی اور پیوست سے لوگ نہیں, یعنی بد زبانی سے اور بد اخلاقی سے بات کرنے سے کیا کرتے ہیں لوگ, الٹا آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں. خوبصورت باتیں اور لطیفے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں. لوگوں کی باتیں سننا اور سنتے چلے جانا اور ان سے ہم آہنگی کا اظہار کرنا بھی انہیں بہت پسند آتا ہے. اس صحبت میں آپ سے یعنی ہم آپ سے پرکشش اطمینان کے موضوع پر گفتگو کریں گے. جی ہاں, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں. محفلوں میں آپ ان کو ان کی آواز سنائی نہیں دے گی, بلکہ آپ محفل یا کسی مجلس میں ان کی حرکتیں نوٹ کریں تو دیکھیں گے کہ ان کا سر ہلتا ہے, آنکھیں بولتی ہے, لیکن زبان خاموش رہتی ہے. اس کے باوجود لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ پرکشش اطمینان کی مہارت پر عمل پیرا ہوتے ہیں. تین آدمیوں کا موازنہ کیجئے, یعنی کمپیئر کیجئے. ایک آدمی سے آپ اپنا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں, وہ شروع ہی میں آپ کی بات کاٹ کر کہتا ہے ارے میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا. آپ اس سے کہتے صبر کرو, پہلے میری بات سن لو. وہ کچھ دیر خاموش رہتا ہے, آپ اپنی بات کے نقطۂ عروج پر پہنچتے تو وہ پھر بول اٹھتا ہے ہاں یہی سیم واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا تھا. وہ یہ ایک مرتبہ میں آپ سے اس سے کہتے ہیں بھائی ذرا ٹھہرو, یعنی اپنا شروع کر دیتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, یہ ہوا تھا, اور آپ بولتے کہ ٹھہرو ذرا میری بات تو پوری سن لو. وہ خاموش ہو جاتا ہے, لیکن اسے صبر نہیں ہوتا اور وہ کرتا ہے پھر سے بات آپ کی کاٹ کر کہتا ہے جلدی کرو اور مجھے اپنی بات سنانا ہے. اسی طرح دوسری کیٹیگری کا آدمی آپ کو ملتا ہے, آپ کی بات کے دوران ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے یا جیب سے موبائل فون نکال کر اس میں مشغول ہو جاتا ہے. یعنی ایک نے کیا کیا, بات ہی پوری طریقے سے توجہ سے آپ کی نہیں سن رہا ہے, بلکہ بیچ میں کاٹ کر کیا ہے اپنی بات کرنا چاہتا ہے. دوسرا کیا ہے, زبان سے تو کچھ نہیں بول رہا ہے, لیکن اپنی حرکتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ آپ کی بات سے بور ہو رہا ہے, کہ آپ کی بات سننا نہیں چاہتا. وہ ادھر دیکھے گا, ادھر دیکھے گا, ادھر دیکھے گا, یا اپنی جیب سے موبائل نکالے گا, اس میں بزی ہو جائے گا. تو کیا امپریشن پڑے گا اس کا آپ پر. تیسرا آدمی جو فن سماج سے واقف ہے, آپ کی بات کے دوران نظریں آپ کے چہرے پر گاڑے رکھتا ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ سے پوری طرح ہم آہنگ ہے. کبھی وہ آپ کی تائید میں سر ہلاتا ہے, کبھی مسکراتا ہے, اور کبھی تعجب کرتے ہوئے کہتا ہے سبحان اللہ, بڑی عجیب بات ہے. ان تینوں میں سے کس آدمی کے ساتھ بیٹھ کر آپ خوشی محسوس کریں گے؟ یقیناً کس کے ساتھ؟ تیسرے آدمی کے ساتھ, جس نے آپ کی بات توجہ سے سنی بھی, آپ کو اپریشیٹ بھی کیا, آپ کو دیکھ کر مسکرایا بھی, اور آپ کی بات کو کیا کیا, اہمیت دی. معلوم ہوا کہ جہاں لوگوں سے اچھی باتیں کر کے ان کے دل موہ لیے جاتے ہیں, وہیں ان کے من پسند موضوع پر ان کی باتیں سن کر بھی یہ مقصد, یعنی خالی اپنی بات لوگوں تک پہنچا دینا اور ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لینا یا ان کے لیے دعا کر لینا نہیں. ایک ہنر یہ بھی ہے کہ کوئی کتنے ایسے ہوتے ہیں بیچارے کے جن کے دلوں میں اتنے درد بھرے ہوئے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے,
کوئی ہمارے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرے کہ ہم ان کو اپنا کچھ درد سنا سکے وہ کر، لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک دل مولنے کا طریقہ ہے کہ کسی اپنا وقت کسی کے لیے اس طرح نکالنا کہ ان کی بات سن لینا، تاکہ ان کے دل کیا ہو جائے، ہلکے ہو جائے. کیونکہ ہر ایک کو یہ فن نہیں آتا نا کہ چلو کوئی نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھے اور رو کر اپنا سارا غم ہلکا کر لیں. ایسا سب کو نہیں وہ چیز ملتی ہے. تو ان کے لیے کیا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کا بننا چاہیے، ایسے اخلاق کے ذریعے سے ان کی بات تھوڑی سنیں، ان کو تھوڑا سا ٹائم دے، اور ان کی باتوں کو اگر آپ کے پاس کوئی اچھا مشورہ ہے تو ان کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں. اور یہ واقعہ بیان کرتے ہیں ڈاکٹر عریفی، ایک معروف مبلغ جسے اللہ نے زبان دانی کا ملکہ عطا کیا تھا. ظاہر ہے کہ اسے اپنے مشغلے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بہت بولنا پڑتا تھا. یعنی وہ ظاہر مبلغ ہے، دین کا دائی ہے، اس کو بہت زیادہ بات کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ بولنا پڑتا تھا. کبھی جمعہ کے واعظ میں، کبھی فتوی کی مسند پر، یونیورسٹی کے لیکچر میں اور جلسے میں خطاب کرتے ہوئے وہ ہمیشہ بولتا تھا. لوگ اسے ممبر پر اور سیٹلائٹ ٹی وی چینلوں پر دیکھتے تھے، اس کی گفتگو پسند کرتے تھے اور اس کی باتیں توجہ سے سنتے تھے. اس کی بیوی کے علاوہ سبھی لوگ اسے چاہتے تھے. گھر میں بیوی کے ساتھ بھی وہی ہاتھ رکھتا تھا، یعنی اس کی کوئی بات نہ سنتا اور اپنی ہانکے جاتا. بیوی اس کی سعادت سے تنگ آ چکی تھی. ظاہر ہے کہ سب دوسرے سنیں گے، لیکن بیوی کو یہ باتیں نہیں اس کی پسند آتی تھی کہ یہاں پر بھی وہی لیکچر دے رہے، وہی وہ کر رہے. چنانچہ بیوی کے سوا سب اس کا اکرام کرتے تھے اور اس کی تعریف میں رب الاسان رہتے تھے. ایک دن مبلغ نے سوچا کہ اپنے کسی خطاب میں بیوی کو بھی ساتھ لے جائے، تاکہ وہ بھی لوگوں کی طرح اس کی شعلہ بیانی سے متاثر ہو اور احترام بجا لایا کرے. اس نے بیوی سے کہا، میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے کہا کہ کہاں؟ ایک دائی کی تقریر ہے، استفادہ ان سے فائدہ ہوگا. یعنی یہ نہیں کہا کہ چلو میری تقریر ہے تم چلو سننا ہی، ایک مبلغ آ رہے ہیں ان کی تقریر ہے اور تم چلو گی سننے کے لیے، تو ہم لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو وہ تیار ہو گئی، وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی. مسجد پہنچے، وہاں خاصا رش تھا. سب لوگ اس بے مثال مقرر کی تقریر سننے آئے تھے. اس کی بیوی عورتوں کی طرف چلی گئی جو الگ پردے میں بیٹھی تھی. مبلغ مسجد کے اندر گیا اور ممبر کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ کر خطاب کرنے لگا. لوگ خاموشی اور خوشی سے سنتے رہے. بیوی بھی خاصی متاثر ہوئی. تقریر جب ختم ہو گئی، مبلغ فتح کے نشے میں چور اپنی گاڑی کی طرف آیا. اس کی بیوی بھی آ گئی. دونوں گاڑی میں سوار ہو کر چل دیے. مبلغ اپنی عادت کے مطابق بولنے لگ گیا. رش بہت تھا، مسجد کیسی خوبصورت تھی. باتوں باتوں میں اس نے بیوی سے پوچھا، تقریر کیسی تھی؟ بیوی نے کہا، تقریر اچھی اور مؤثر تھی. مقرر کون تھا؟ مبلغ کہنے لگا، تعجب ہے، تم نے اس کی آواز نہیں پہچانی؟ بیوی نے کہا، ایک تو لوگ بہت تھے، دوسرے اسپیکر ٹھیک نہیں تھا، آواز کم ہی آ رہی تھی. مبلغ نے سرساری سے کہا، وہ مقرر میں تھا، یعنی میری اسپیچ تم سن رہی تھی. بیوی نے جلدی سے کہا، ارے تبھی میں دل میں کہتی رہی یہ بولتا بہت ہے. یعنی شوہر جب سنا کہ وہ اچھا، جبھی میں بولی کہ بہت بولتا ہے، یعنی وہی شوہر کا جب پتہ چلا کہ یہ تھے، پتہ چلا کہ صبر اور اطمینان سے لوگوں کی باتیں سننا بھی ایک فن ہے. اللہ نے انسان کو ایک زبان اور 2 کان دیے ہیں تاکہ وہ سنے زیادہ بولے کم، یعنی سنے زیادہ اور بولے کم. اس لیے دوسروں کی باتیں خاموشی اور اطمینان سے سننے کی عادت ڈالیے. نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں کی باتیں توجہ اور خاموشی سے سننا سیکھیں، لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے. یعنی صرف آپ اپنی بولتے رہے اور کسی کی نہیں سنے تو کوئی کتنا بھی سننے والا کوئی بھی بور ہو جائے گا. پھر اسی طرح بات کرنے کا فن. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ 2 آدمی بحث و تکرار کرتے ہوئے ہمیشہ لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں. ایسا صرف فن مکالمے سے نہ ہو، یعنی ان کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہونے کی وجہ سے اس طرح کا اکثر جھگڑا ہوتا ہے. بحث و مباحثہ کرنے والا دشوار گزار پہاڑ کے کوہ پیما کی طرح ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ ڈالنے اور پاؤں رکھنے کی جگہوں کو دھیان میں رکھے. وہ جس چٹان پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے وہ پہلے اسے غور سے دیکھتا اور اندازہ کرتا ہے کہ یہ چٹان اپنی جگہ پر کتنی مضبوطی سے، یعنی پہاڑ پر چلنے والا پہلے وہ ہر چیز کا جائزہ لیتا ہے، ایسے نہیں کہ چڑھتا چلا جاتا ہے. جس پتھر پر اس نے پاؤں ٹکانا ہوتا ہے اسے بھی اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے. پھر جس پتھر سے قدم اٹھانا ہو وہاں بھی احتیاط سے کام لیتا ہے کہ مبادہ وہ درست طور پر پیر نہ اٹھا سکے اور چٹان نیچے سے سرک کر اسے گہری کھائی میں پہنچا دے. بحث و تکرار میں پڑھنا دراصل کوئی قابل تعریف فعل نہیں ہے. شاید آپ اسے اتفاق کریں کہ 90% سے زائد مباحثے
بالکل بے فائدہ اور موضوعات پر بے فائدہ موضوعات پر ہوتے ہیں. یعنی زیادہ تر آپ لوگوں کو دیکھیں گے فضول، جیسے مثال کے طور پر شادیوں میں جا رہے ہیں، کوئی کسی کے میک اپ کو ڈسکس کر رہا ہے، کوئی کسی کے کپڑے کو ڈسکس کر رہا ہے، کوئی کھانے کو ڈسکس کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کو. تو یہ ساری چیزوں سے ہماری اپنی نفس کے لیے کیا فائدہ؟ لیکن فضول بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں کچھ نہیں ہے تو یہی چیز چلتے رہتی ہے. اسی لیے اول تو بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کہیں بحث و تکرار کے آنگن میں انگڑائی لینی پڑ جائے تو غصے میں مت آئیے، معاملے کو وسیع و ظرفی اور کھلے دل و دماغ سے لے لیجیے. یعنی کوئی بحث کرنے آ ہی رہا ہے تو کیا کرنا ہے، خاموشی سے، حکمت کے ساتھ خاموشی سے اس کی بات کو اگنور کر کے آگے بڑھ جانا ہے. قریش نے حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے. آپ نے اللہ سے دعا کی کہ قریش مکہ کو ہماری پیش قدمی کی اطلاع نہ ہو. آپ چاہتے تھے کہ انہیں جنگ کی تیاری کرنے کا موقع دیے بغیر اچانک حلہ بول دیا جائے. اسلامی لشکر مکہ پہنچ کر ایک قریبی مقام پر خیمہ زن ہو گیا. قریش کو کچھ خبر نہیں تھی کہ اسلامی لشکر سر پر آ پہنچا ہے، پھر بھی وہ سنگن لے رہے تھے. جس رات اسلامی لشکر وہاں اترا اسی رات ابو سفیان چند افراد کے ہمراہ ایک دن کا جائزہ لینے نکلے. ادھر قریش پر حملہ آور ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے منتظر تھے. عباس رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو کہا قریش کی یہ صبح بہت بری ہو گئی. واللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزور مکہ میں داخل ہوئے اور قریش نے آ کر امان حاصل نہ کی تو قریش کا نام و نشان مٹ جائے گا. عباس رضی اللہ عنہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. آپ نے اجازت دے دی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید خچری پر سوار ہوئے اور چل دیے. ابو سفیان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ادھر آ نکلا. مسلمانوں نے آگ کے علاوہ روشن کر رکھے تھے. ابو سفیان نے آگ دیکھی تو کہنے لگا اتنی آگ اور اتنا بڑا لشکر میں نے آج تک نہیں دیکھا، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ایک ساتھی نے جواب دیا یہ واللہ خزاع کا قبیلہ ہے جو جنگ کرنے آئے ہیں. ابو سفیان بولا نہیں، خزاع کی تعداد اس سے کہیں کم ہے. آگ کے اتنے علاوہ اور اتنا بڑا لشکر ان کا نہیں ہو سکتا. ابو سفیان دھیرے دھیرے قریب آ گیا تو مسلمان پہرے داروں نے اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا. خچر پر سوار عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی چند مسلمان گھڑ سواروں کے گھیرے میں ہے. ابو سفیان کی نظر عباس رضی اللہ عنہ پر پڑی تو وہ گھبراہٹ کے عالم میں ان کی طرف آیا اور عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے خچر پر سوار ہو گیا. ابو سفیان کے ساتھ انتہائی پریشانی کی حالت میں خچری کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور مسلمان ان کے پیچھے ہو لیے. عباس رضی اللہ عنہ نے خچر کو ایڑ دی اور ابو سفیان کو لے کر تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل دیے. آگ کے کسی علاو کے پاس سے گزرتے تو مسلمان کہتے کہ یہ کون ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچری اور اس پر عباس رضی اللہ عنہ کو سوار دیکھ کر کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر ہے، لہٰذا کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی کوئی غلط آدمی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. عباس رضی اللہ عنہ خچر کو تیز دوڑا رہے تھے کہ مبادہ مسلمانوں کو ابو سفیان کا پتہ چل جائے. عمر بن خطاب کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے اور اٹھ کر آگے آ گئے. انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو چیخ اٹھے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کا شکر ہے جس نے بغیر کسی معاہدے کے تمہیں ہمارے قابو میں دے دیا. عباس رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو منع کیا کہ ابو سفیان سے تعارض نہ کریں. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ لگائی. ادھر عباس رضی اللہ عنہ نے خچر کو ایڑ لگائی اور عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ پہنچے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے، اللہ نے اسے بغیر کسی معاہدے کے ہمارے قابو میں دے دیا ہے، اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں. عباس رضی اللہ عنہ فوراً کہا اللہ کے رسول میں نے اسے پناہ دی. یہ کہہ کر عباس رضی اللہ عنہ قریب آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشی کرنے لگے. عمر رضی اللہ عنہ بار بار یہ کہتے رہے اللہ کے رسول اسے قتل کر دیجئے، یہ ہمارا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اس کو قتل کر دیجئے. عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا عمر ٹھہرو، واللہ اس کا تعلق بنو عدی بن کعب عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ سے ہوتا تو تم یہ بات نہ کرتے. یعنی اگر تمہارے قبیلے سے کا یہ آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہیں کرتے. عمر رضی اللہ عنہ کو ادراک ہوا کہ وہ ایک ایسی بحث میں پڑھنے جا رہے ہیں جو فی الحال بے فائدہ ہے. انہوں نے اطمینان سے کہا ٹھہرو عباس ٹھہرو، واللہ تمہارا اسلام جس دن تم مسلمان ہوئے مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسند تھا. اگر وہ مسلمان ہو جاتے اس لیے مجھے معلوم ہے کہ تمہارا اسلام لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسند تھا. عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے اور یہ بحث اختتام کو پہنچی. عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تو بات کا پتنگڑ بنا سکتے تھے کہ کیا مطلب ہے تمہارا،
تم میری نیت پر شک کرتے ہو؟ کیا تم میرے دل کی حالت جانتے ہو؟ قبائلی نعرے بازی کرنے کی کیا تک ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ شیطان کو اتنی جرات نہیں تھی کہ ان کے درمیان یوں آسانی سے پھوٹ ڈال سکے۔ عمر اور عباس رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ ابو سفیان کھڑے دیکھتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عباس ابھی انہیں اپنے خیمے میں لے جائیے، صبح میرے پاس لائیے گا۔ عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے گئے، ان سے وہاں رات گزاری۔ اس نے وہاں رات گزاری۔ فجر کو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہیں اور طہارت کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے حیران ہو کر عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ انہیں کیا ہو گیا، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ان لوگوں نے اذان کی آواز سنی ہے اور اب نماز کے لیے نکل رہے ہیں۔ یہ جماعت کھڑی ہوئی، لوگوں نے صفیں باندھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے ہیں تو مسلمان بھی رکوع میں جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو مسلمان بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اسے اس قدر شدید پیروی پر نہایت تعجب ہوا، یعنی اتنا زیادہ اللہ کے رسول کو فالو کر رہی ہے کہ جیسا وہ کرتے ہیں ویسے ہی یہ پیچھے سے کر رہے ہیں۔ نماز کے بعد عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لینے آئے۔ ابو سفیان نے کہا، عباس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے یہ لوگ بجا لاتے ہیں؟ کہا، ہاں واللہ اگر وہ انہیں کھانا پینا چھوڑ دینے کا حکم بھی دیں گے تو لوگ ان کی اطاعت کریں گے۔ ابو سفیان نے کہا، میں نے تو قیصر و کسریٰ کی بادشاہت میں بھی اتنی اطاعت اور جانثاری کا، یعنی وہاں کے بڑے بڑے بادشاہوں سے میں ملا ہوں، لیکن ان کی رعایا کو بھی دیکھا ہوں، اتنی فرما برداری تو وہ بھی نہیں کرتے، اتنی جانثاری۔ عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آئے تو آپ نے دریافت فرمایا، ابو سفیان، ابھی وہ وقت نہیں آیا کیا کہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ ابو سفیان نے جو رات مسلمانوں میں گزاری تھی اس کے دل میں بھڑکتی عداوت کی آگ بجھانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس قدر متحمل مزاج و کریم اور صلہ رحمی کرنے والے انسان ہیں۔ واللہ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود ہوتا تو وہ میرے کسی کام ضرور آتا۔ یعنی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کی گردن، اگر واقعی میرا اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو وہ میری مدد کے لیے آتا نا، میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں، آپ کا دشمن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ابو سفیان، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان صاحب وہ آدمی تھا، اس نے جواب دیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس قدر بردبار، عزت دار اور صلہ رحمی کرنے والے انسان ہیں، واللہ اس بارے میں ابھی تک دل میں خلش سی باقی ہے، یعنی ابھی کچھ مطمئن نہیں دل ہے۔ اس پر عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان، اسلام قبول کر لو، یہ شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ابو سفیان تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر گویا ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو سفیان کی زبان سے یہ کلمات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اعزاز پسند آدمی ہے، اسے کوئی عزت کا مقام دیجیے، یعنی کوئی رسپیکٹ دیجیے، کوئی اس کو آنر، اس کو وہ پیش کیجیے۔ آپ نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر چلا گیا اسے امان ہے، یعنی اس کو عزت یہ دی جا رہی ہے کہ آج فتح مکہ کے دن لوگوں کے لیے وہ ہے نا کہ جو کسی کی پناہ میں چلا گیا، تو جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مشرک اور اسلام دشمن ہو، لیکن اس کو امن میں رہ گئے، یعنی اس کو امان مل جائے گی۔ یہ ذہانت نہیں کہ آپ بحث و مباحثے میں مد مقابل کو چت کر دیں، قابلیت یہ کہ آپ سیرے سے بحث میں ہی نہیں پڑے، یعنی آپ کسی سے مثلا لڑ رہے ہیں، بدلے میں وہ آپ اس سے کیا کس بحث پر وہ کر رہے ہیں کہ تاکہ اس کو آپ یعنی نیچا دکھائیں اور وہ کریں، تو یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہے کہ آپ خاموش رہیں، بحث و مباحثے میں پڑے ہی نہیں، بحث کو بڑھنے ہی نہیں دیں، یہ اصل مہارت کی چیز ہے۔ اور اعتراض کرنے والوں کا راستہ خود بخود بند کر دیجیے۔ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے بیج بونے کا بڑا سبب زبان کے مفاسد ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ تعلقات کس وجہ سے خراب ہوتے ہیں؟ ان کی زبانوں کی وجہ سے۔ زبان کے مفاسد میں سے ایک فساد یہ کہ بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی بات کاٹ کر ان پر اعتراضات کی بوچھار کر دیتے ہیں، وہ فریقین میں جھگڑا ہو جاتا ہے جو دلوں کی دوری کا باعث بن جاتا ہے۔ تمام لوگوں کی اصلاح کرنا، انہیں شرعی آداب و احکام کا پابند بنا دینا ناممکن ہے۔ بعض لوگوں کو یعنی مثالیت کے چکر سے نکل آنا چاہیے، یعنی آئیڈیلزم جو ہوتا ہے
جو ہر وقت یہی راگ الاپتے رہتے کہ اور اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہتے کہ لوگوں کو یوں کرنا چاہیے, لوگوں کو فلاں بات کا پابند ہونا چاہیے, لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے, لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ غلطیوں کا تدارک کرتے اور ان کا حل نکالتے ہوئے ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, بلکہ یہ سوچے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, یعنی میں کیا کر سکتی ہوں یہ سوچنا چاہیے, بلکہ یہ کہ لوگوں کو دیکھیں, لوگ وہ تو یہ بھی نہیں کر رہے, وہ تو وہ بھی نہیں کر رہے, وہ تو وہ بھی نہیں کر رہے, تو اس سے ہم کو کیا فائدہ, ہم کیا کر رہے ہیں وہ اگر ہم پیش کریں گے تو کیا ہوگا, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. آپ کسی اچھوتے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں جس کے متعلق آپ کو یقین ہے کہ لوگ اس پر اعتراض کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے, تو ضروری ہے کہ اصل بات کی طرف آنے سے پہلے اس کی تمہید باندھیں جس میں ان ممکنہ سوالوں کا جواب ہو جو لوگوں کی طرف سے اٹھائے جائیں گے. بعض لوگ اعتراض کرنے والے کو ایسا عمدہ جواب دیتے کہ اس کے لیے فرار کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صاحب نے کسی محفل میں گیس اسٹیشن پر دو آدمیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ کا احوال بیان کیا کہ ان کی لڑائی نے شدت اختیار کی تو پولیس آ گئی اور ان دونوں کو تھانے جانا پڑا. اس پر حاضرین نے محفل میں سے ایک چرب زبان اٹھا اور کہنے لگا, جی ہاں, لیکن ایسا نہیں ہوا تھا, بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ اور غلطی فلاں کی تھی. صاحب نے کمال مشقت سے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے نہایت اطمینان سے پوچھا, کیا آپ اس واقعے کے وقت وہاں موجود تھے؟ اس نے جواب دیا, نہیں. یا آپ کو کسی عینی شاہد نے بتایا؟ اس نے کہا کہ جی نہیں, یہ بات بھی نہیں ہے. یہ تفتیشی کارروائی کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں؟ نہیں. اس نے کہا. تب انصاف نے ذرا زور دے کر کہا, اچھا تو آپ مجھے کیسے جھٹلا رہے ہیں جبکہ آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, یعنی میں بتا رہا ہوں واقعہ اور آپ ماننے کی بجائے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا, ایسا ہوا تو کیا آپ وہاں موجود تھے, کیا آپ نے کسی کو وہاں لائیو دیکھنے والے سے سنا, یا آپ نے کہیں پڑھا؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کو بس ایسی ہی بحث کرنے کی عادت ہوتی ہے. مجھے انصاف کا یہ انداز پسند آیا کہ انہوں نے اعتراض کرنے سے قبل مناسب تمہیدی جملوں کے ذریعے مد مقابل کے لیے فرار کے راستے بند کر دیے. قریش کے جنگجو بدر میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے. قریش کے بعض دانش مند حضرات مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتے تھے. انہوں نے روانگی میں پس و پیش کی تو قوم کے لوگوں نے انہیں زبردستی ساتھ کھینچ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو تو آپ نے سوچا کہ یہ لوگ اگرچہ مجبوراً میدان جنگ میں آ گئے ہیں لیکن یہ لڑائی نہیں کریں گے. چنانچہ میدان میں پہنچنے سے پہلے ایک پڑاؤ میں آپ نے صحابہ کرام کو اس صورتحال سے آگاہ کرنا اور ان حضرات پر تلوار اٹھانے سے منع کرنا چاہیے, یعنی جو مجبوراً جنگ میں لائے گئے قریش کی طرف سے, وہ آنا نہیں چاہتے تھے تو ان پر تلوار نہیں اٹھانا. اور لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ سوال اٹھایا جائے کہ آخر یہ لوگ جو ہم سے لڑنے نکلے ہیں ان میں سے ان چند افراد کو کیوں الگ کر دیا جائے. آپ نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے تمہیدی طور پر فرمایا, میں جانتا ہوں کہ بنو ہاشم اور دیگر قبائل کے چند افراد مجبوراً آئے ہیں, انہیں ہماری جنگ سے کوئی واسطہ نہیں. تمیز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا, تو آپ میں سے جو بنو ہاشم کے کسی آدمی کے سامنے آئے اسے قتل نہ کرے, اور ابو البختری بن حشام سے جس کا سامنا انہیں قتل نہ کرے, جو عباس بن عبد المطلب کے سامنے آئے انہیں قتل نہ کرے, وہ مجبوراً میدان میں آئے ہیں. تو ایسے موقع پر کیا نصیحت ہے کہ ذہانت سے کام لیجئے, اور قبل اس کے کہ لوگ رات کو آپ کے ہاں آئے آپ دوپہر ہی کو ان کے ہاں چلے جائیں. کوئی بات آپ کو پتا ہے کہ یہ ہونے والی ہے, اس سے پہلے ہی اس کو کلیئر کر دیجئے تاکہ بات بڑھنے نہیں پائے. اسی طرح ویٹ کرنا ہے, انتظار کرنا ہے, اعتراض کرنے میں جلدی نہیں کرنا ہے. جیسے کہ ایک لیکچرار جو ہے وہ لیکچر دے رہے تھے, اس سلسلے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. جب وہ قرآن کی اس آیت پر پہنچے, وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ, اس کے ساتھ قید میں دو نوجوان بھی داخل ہوئے, تو انہوں نے حاضرین کو بغور دیکھا, پھر ان سے دریافت کیا اس کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان بھی داخل ہوئے, ان تینوں میں سے کون پہلے داخل ہوا, یوسف علیہ السلام یا دونوں جوان؟ ایک پکارا یوسف علیہ السلام, دوسرے نے کہا نہیں دونوں نوجوان, تیسرا بولا نہیں یوسف علیہ السلام, چوتھے نے ذرا ہوشیار بننے کی کوشش کی, وہ اکٹھے داخل ہوئے تھے. پھر پانچواں بولا اور ایک شور وفا ہو گیا, اصل بات کہیں غائب ہو گئی. لیکچرار صاحب یہی چاہتے تھے کہ انہوں نے حاضرین کے چہروں کو غور سے دیکھا اور مسکرائے, پھر انہیں خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے, آخر مشکل کیا ہے, یوسف علیہ السلام پہلے داخل ہوئے ہوں یا دونوں نوجوان, بات ایک ہی ہے. کیا یہ مسئلہ اتنے اختلاف, یعنی یہ اتنی چھوٹی سی بات کا اتنا بحث کا موضوع بننے کی ضرورت ہے؟
واقعی بسا اوقات ہم لوگ خواہ مخواہ دوسروں کی باتیں کاٹ کر اعتراض کرتے ہیں اور ساری بات کا مزہ کرکرا کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی حقیقت سمجھے بغیر اس پر اعتراض کر جڑ دیتے ہیں. صبر یا انتظار کرنے کا تکلف نہیں کرتے. زیادہ نیک نوجوان ہے وہ لوگوں کو اچھے کاموں کی نصیحت کرنے میں خاصا پرجوش ہے. ایک روز وہ اپنی کار میں بیٹھا محو سفر تھا. یعنی ایک نوجوان کا واقعہ بتا رہے کہ بہت نیک نوجوان تھا اور ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھتا تھا اور بہت شوق سے وہ کام کرتا تھا. ایک روز وہ اپنی کار میں بیٹھا سفر پر جا رہا تھا. گاڑی سرخ اشارے پر رکی یعنی ریڈ سگنل پر رکی اور انگلش موسیقی کے تیز اور بے ہنگم آواز زیاد کے کانوں میں پڑی. یعنی بازو میں کوئی گاڑی آ کر رکی اور اتنی زور سے اس میں میوزک بج رہی تھی کہ اس کے کان میں جب پڑی تو زیاد اس کا نام تھا. اس کو حیرت ہوئی کہ یہ بلند آواز کہاں سے آ رہی ہے. وہ ادھر ادھر دیکھ کر آواز کا مخرج تلاش کرنے لگا. آواز ساتھ والی کار سے آ رہی تھی. زیاد نے گاڑی کا ہارن بجا کر اس کار کے ڈرائیور کو متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ ریکارڈ کی آواز جو ہے تھوڑا آہستہ کرے. اس آدمی نے توجہ نہیں دی. وہ موسیقی میں مست اپنے گرد و پیش سے بے خبر تھا. زیاد نے جب یہ دیکھا کہ اس گاڑی میں بیٹھا شخص مکمل طور پر باریش ہے تو اس کی حیرت میں یعنی پورا داڑھی والا ہے اور سب کچھ ہے اور اس کے باوجود بھی اللہ کی یہ نافرمانی کر رہا ہے. اس کو بڑی حیرت ہوئی. اسے تعجب ہوا کہ شرعی حلیے کا حامل آدمی قرآن کی تلاوت کے بجائے میوزک سن رہا ہے اور وہ بھی اس قدر بلند آواز سے. اتنے میں گرین لائٹ جب جلی اور سب گاڑیاں چل پڑی. زیاد اس آدمی کو راہ راست پر لانے پر تلا ہوا تھا. اس نے اپنی کار اس کے پیچھے لگا دی. وہ آدمی ایک شاپنگ سینٹر کے پاس رکا. زیاد نے کار اس کی کار کے بازو میں کھڑی کر دی اور اس کی حرکتیں نوٹ کرنے لگا. وہ آدمی کار سے نکلا. وہ پینٹ پہنے ہوئے تھا. زیاد نے سوچا اب یہ سگریٹ خریدے گا لیکن یہ کیا. اس کے ہاتھ میں ایک معروف دینی میگزین تھا. زیاد سے صبر نہیں ہوا. وہ گاڑی سے نکلا اور اس آدمی کے پاس جا کر نرمی سے پوچھا بھائی اگر آپ اجازت دیں تو. اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی. زیاد نے آواز ذرا زور سے کی دیکھیے سنیے اگر آپ مجھے اجازت دے تو. آدمی نے اب بھی زیاد کی طرف توجہ نہیں کی اور جا کر گاڑی میں سوار ہو گیا. زیاد تیش میں آ گیا. وہ گاڑی کے قریب آیا اور بولا بھائی اللہ آپ کو ہدایت دے آپ کو سنائی نہیں دیتا. آدمی نے مسکرا کر زیاد کی طرف دیکھا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی. گاڑی اسٹارٹ ہوتے ہی ریکارڈ بھی اونچی آواز سے بجنے لگا. زیاد مستعل ہو کر کہنے لگا بھائی یہ حرام ہے. آپ نے لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. آدمی نے زیاد کو غصے میں دیکھا تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر نہ کا اشارہ کیا. پھر جیب سے ایک جیبی ڈائری نکالی جس کے پہلے صفحے پر لکھا تھا میں گونگا اور بہرا ہوں سن نہیں سکتا. براہ کرم آپ جو کہنا چاہتے ہیں لکھ دیجیے. اللہ تعالیٰ نے سچ کہا مکان الانسانی عجولا اور انسان جلد باز واقع ہوا ہے. یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ میوزک سنا رہا ہے. اس کی بھی غلطی ہے. یعنی بہرا اور گونگا ہے لیکن آنکھوں سے تو دیکھ سکتا ہے نا کہ کیا چیز ہوا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس نے کیا سمجھا کہ شاید میں نے کوئی قرآن یا وہ لگایا ہوا ہے اور وہ کر کے اور اس طرح سے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اتنا جلد باز نہیں پہلے تحقیق کرنا چاہیے کہ کیا اصل ہے. جب وہ چلایا چیخا وہ کیا تب اسے لکھ کر دیا کہ میں آپ جو بھی بول رہے ہو نا میں آپ کی بات نہیں سن پا رہا ہوں کیونکہ میں گونگا اور بہرا ہوں. پھر اسی طرح زبانی اور تحریری درخواستوں میں عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ درخواست گزار اصل بات کہنے سے پہلے چند تعریفی جملے لکھتا ہے یا بولتا ہے. یہ ایک عام اور عمدہ اسلوب ہے. جیسے ہم کوئی بھی مجلس شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خواری کے ایام میں دیار بنو حوازن کے قریبی علاقے میں دودھ پیا تھا. آپ کو امید تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. یعنی آپ کے بچپن کے یہ قبیلہ تھا جن کے ذریعے آپ نے یعنی وہاں پر حلیمہ سعدیہ کا خاندان تھا. دودھ پیا تھا آپ نے تو آپ کو بڑی امید تھی کہ یہ لوگ ضرور مسلمان ہو جائیں گے. ایک روز خبر ملی کہ حوازن لشکر مہیا کر کے جنگ کی تیاری کر چکے ہیں. مسلمانوں نے ان کی طرف پیش قدمی کی. لڑائی دادا کا ہوئی اور دوا اللہ کا تعالیٰ ڈبا نے دے دو. لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی. مسلمان غنائم ساتھ لیے روانہ ہو گئے. جہرانہ میں پڑاؤ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی عورتوں اور بچوں کو ایک مکان میں ٹھہرایا تھا. حوازن کے چند افراد آپ کی طرف آئے. ان کا ارادہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر کے بچوں اور عورتوں کو چھڑا لیا جائے کیونکہ جنگ میں ظاہر ہے کہ جو ہاتھ میں آئے وہ قیدی ہوتے ہیں. اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک فصیح اللسان شخص کا انتخاب کیا
ان کا خطیب زہیر بن سرد کھڑا ہوا اور تمہید باندھتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں میں آپ کی خالائیں اور دائیاں ہیں جو آپ کی پرورش کیا کرتی تھی. اگر ہم ابن ابی شمر اور نعمان بن منظر جیسے بادشاہوں سے جنگ کرتے اور ہمیں وہی نقصان ہوتا جو آپ سے جنگ کر کے ہوا، تو وہ یقیناً ہم پر ترس کھاتے اور ہم رحم کا برتاؤ کرتے. آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہتر کفیل، یعنی پہلے تعریفی کلمات آپ سے کہیں، اے اللہ کے رسول ہم پر احسان کیجیے، آپ ہی سے امید ہے، ہم آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں. ان خواتین پر احسان کیجیے جن سے آپ نے دودھ پیا جبکہ آپ کا ذہن خالص دودھ کی موتیوں قطروں سے بھر جاتا تھا. ہمیں دربدر نہ چھوڑیے اور ہمیں باقی رکھیے، ہم بڑے عمدہ لوگ ہیں، ہم احسانات کی قدر کرتے ہیں، ان کا بدلہ دیتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا. یہاں غور طلب بات پہلو یہ ہے کہ زہیر بن سرد نے درخواست کرنے سے پہلے کیا ہے، ایک بے مثال تمہید باندھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیار بنو سعد و حوازن میں گزارے شیر خواری کے دن یاد آ گئے. پھر اس نے یہ کہہ کر انسان کی فطری وسیع و ظرفی اور مردانگی کو للکارا کہ کیا دوسرے بادشاہوں سے یہ معاملہ ہوتا تو وہ ہم سے حسن سلوک کرتے، اور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ ان سے کہیں زیادہ برتر ہیں. زہیر بن سرد کا طریقہ کار واقعی بہت عمدہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی یہ ادب سکھایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ پیش کرو. اہل عرب کی عادت تھی کہ وہ کسی سے مدد کے طالب ہوتے تو خوبصورت اشعار اور دل نشین کلام سے بات کا آغاز کرتے. اسی طرح کسی کی اہانت اور تذلیل مقصود ہوتی تو بھی اشعار کا سہارا لیتے. یہ اشعار عام طور پر تلوار سے بھی زیادہ کاٹدار ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے تو قریش کو خدشہ ہوا، قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی، لیکن 10 سال کی مدت تک کے لیے صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا گیا. صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بننا چاہے اسے آزادی ہے، اور جو قریش سے حلیفانہ معاہدہ کرنا چاہے اسے بھی اجازت ہے. قبیلہ خزاع مسلمانوں کا حلیف بن گیا اور قلیبہ بنو بکر نے قریش کی دوستی قبول کی. یہ دونوں قبائل آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. ادھر خزاع کے لیے قریش کی عداوت میں بھی شدت آ گئی. اس کے باوجود قریش کو ڈر تھا کہ انہوں نے خزاع کو ہاتھ بھی لگائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. صلح کے 17-18 مہینے بعد بنو بکر نے مکہ کے قریب واقع تالابوں تیر پر بنو خزاع پر شب خون مار دیا. انہوں نے قریش سے بھی اعانت طلب کی اور قریش نے سوچا کہ رات کا وقت ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہوگی. وہ اسلحے سے لیس ہو کر بنو بکر کی مدد کو آ گئے. خزاع یہ دیکھ کر بہت گھبرائے. حملہ آوروں نے ان کی اچھی خاصی تعداد کو، جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، موت کے گھاٹ اتار دیا اور عہد شکنی کی بدترین مثال قائم کی. بنو خزاع کے ایک آدمی عمرو بن سالم نے خوریزی دیکھی تو اونٹ پر سوار ہو کر بھاگ نکلا اور سیدھا مدینے روانہ ہو گیا. مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں گیا. چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے. سارا بشرہ سفر کے گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑا ہوا اور بڑے دردناک لہجے میں اشعار پڑے. اے میرے رب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اور اپنے والد کے درمیان طے پانے والا پرانا وعدہ یاد دلاتا ہوں. آپ اولاد ہیں اور ہم والد ہیں. تب ہم اسلام لے آئے، پھر ہم نے مدد سے ہاتھ نہیں کھینچا. اے اللہ کے رسول مدد کیجیے اور اللہ کے بندوں کو بلائیے کہ وہ ہماری کمک کو آئیں. ان لوگوں میں اللہ کا رسول ہے جو واضح ہو کر سامنے آ چکا ہے، اس کی توہین کا ارادہ کیا جائے تو غصے سے سرخ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام، یہ شعر اور یہ احبکا سنی تو پرجلال چہرے کے ساتھ فرمایا، عمرو بن سالم تمہاری مدد کی گئی. پھر جلدی سے اٹھے اور لوگوں کو جنگ پر چلنے کے لیے تیاری کا حکم دیا. لوگوں نے آنن فانن تیاریاں کی. کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں کا قصد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدشہ تھا کہ سفر کی سمت ظاہر کر دی گئی تو قریش کو خبر ہو جائے گی. آپ نے اللہ سے دعا کی کہ قریش سے ساری خبریں روک لے تاکہ ہم ان پر اچانک حملہ آور ہوں. قریش کی خیانت اور وعدہ خلافی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رنجیدہ تھے. آپ جنگ کی تیاری کرتے ہوئے کہتے جاتے
گویا تم ابو سفیان کو دیکھ رہے ہو کہ وہ عہد کی تجدید اور صلح کی مدت میں توسیع کرانے آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد خزاع کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، ان میں بدیل بن ورقہ بھی تھا۔ انہوں نے قریش اور بنو بکر کے حملے اور ان کی بدعہدی کی خبر دی۔ آپ نے ان سے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور فرمایا واپس جا کر علاقوں میں بکھر جاؤ۔ اندیشہ تھا کہ قریش کو اس وفد کے متعلق معلوم ہو گیا تو وہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ان پر دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ یہ وفد واپس چلا گیا۔ راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ایک مقام اسفان پر ان کی ملاقات ابو سفیان سے ہوئی، جو حدیبیہ کے عہد کی تجدید اور مدت میں توسیع کرانے مدینہ آ رہا تھا۔ وفد کے افراد گھبرائے کہ ابو سفیان کو علم ہو گیا کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں تو کیا ہوگا۔ ادھر ابو سفیان کو بھی یہ بات کھٹک رہی تھی کہ کہیں یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری عہد شکنی کے بارے میں بتا کر تو نہیں آ رہے۔ اس نے بدیل بن ورقہ سے پوچھا بدیل کہاں سے آ رہے ہیں؟ بدیل نے جواب دیا یہ خزاع کے چند افراد ہیں، ان کے ساتھ ذرا سا حل تک گیا تھا۔ ابو سفیان اس کا جواب سن کر خاموش رہا۔ یہ لوگ آگے چلے گئے تو ابو سفیان اس جگہ آیا جہاں بدیل نے اونٹ بٹھایا تھا۔ اس نے اونٹ کی مینگنی اٹھا کر توڑی تو اس میں سے کھجور کی گٹلی برآمد ہوئی۔ اس نے یقین کر لیا کہ یہ اونٹ مدینے سے آیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بدیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے آ رہا ہے۔ ابو سفیان مدینہ پہنچا تو اپنی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ کے گھر آیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے بستر سمیٹ لیا۔ ابو سفیان نے کہا پیاری بیٹی، معلوم نہیں کہ تم نے اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ ام حبیبہ نے کہا نہیں، یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ مشرک پلید ہیں، آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ ابو سفیان نے تعصب سے کہا ہاں بیٹی، اللہ واللہ میرے بعد تم میں شر آ گیا ہے، یعنی تم نے اب مسلمان ہو گئی ہو اور اللہ کے رسول سے شادی کر لی ہے، نکاح ہو گیا ہے تو شر آ گیا ہے۔ بیٹی کے ہاں سے ہو کر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی تجدید کیجیے اور معاہدے کی مدت بڑھا دیجیے۔ آپ نے دریافت کیا کہ آپ اسی لیے آئے ہیں، کیا ادھر کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا معاذ اللہ، ہم اپنے عہد پر قائم ہیں، ذرہ برابر بھی زبان سے نہیں پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ابو سفیان نے معاہدے کی تجدید والی بات پھر سے دہرائی لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان وہاں سے نکلا اور ابو بکر کے ہاں آیا۔ وہ ابو بکر سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کر دو یا میرا اور میری قوم کا بچاؤ کرو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں اسی کو پناہ دیتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دے، ان کے خلاف میں تمہارا بچاؤ کیوں کروں؟ واللہ اگر چوٹیوں کو بھی تم لوگوں سے لڑتا پاؤں تو تمہارے خلاف ان کی مدد کروں گا۔ یہاں سے مایوسی ہوئی تو ابو سفیان عمر بن خطاب کے پاس گیا اور سفارش کرنے کو کہا۔ عمر بن خطاب بولے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری سفارش کیوں کروں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا جو معاہدہ نیا ہے اللہ اسے پرانا کرے اور جو پختہ ہے اللہ اسے توڑ دے، اور جو معاہدہ ٹوٹ چکا ہے اللہ اسے کبھی نہ جوڑے۔ ابو سفیان نے عمر بن خطاب کی بات سنی تو اس کا رنگ پک اور سینہ تنگ پڑ گیا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ ابو سفیان تجھے تیرے رشتہ داروں نے اچھا بدلہ نہیں دیا۔ اب ابو سفیان علی بن طالب کی طرف گیا اور ان سے کہا علی تم میرے سب سے قریبی رشتہ دار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کر دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ابو سفیان اصحاب رسول میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیے بغیر کسی کو پناہ دے دے یا کسی سے دوستی گانٹ لے۔ آپ سید قریش ہیں، قبیلے کے سرکردہ اور مضبوط ترین آدمی ہیں، جائیے لوگوں میں عہد کی تجدید کا اعلان کر کے اپنے بچاؤ کی ضمانت اگر ملتی ہے تو لے آئیے۔ ابو سفیان نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کام سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، میں نے تو بس ایک رائے دی ہے۔ ابو سفیان اہل مدینے کے درمیان آئے اور چل پھر کر بآواز بلند کہا سن لیں، میں لوگوں کے درمیان عہد کی تجدید کرتا ہوں اور واللہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی مجھ سے بدعہدی کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ اوپر سوار ہوا اور مکے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو قریش نے پوچھا پیچھے کی کیا خبر ہے، مجھ نے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحریر لکھ کر دی ہے یا نہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم اس نے انکار کر دیا ہے۔ میں اس کے اصحاب کے ہاں بھی گیا، میں نے آج تک کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی رعایا اس کی اتنی مطیع و فرما بردار ہو۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس سے بات کی تو واللہ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابھی وہ حفا کی طرف گیا، اس میں بھی مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آئی۔ پھر میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہ تو میرا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ اس کے بعد میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہ سب سے نرم تھا، اس نے مجھے ایک کام کرنے کا مشورہ دیا جو میں نے کر ڈالا، جانے اس کا کوئی فائدہ نہیں اب پہنچتا ہے یا نہیں۔ قریش نے دریافت کیا علی نے کس کام کا مشورہ دیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں لوگوں کے درمیان جا کر اپنے آپ کو خود ہی پناہ دے دیا ہوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ قریش نے استفسار کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری اس بات کی ضمانت دی ہے؟
اس نے کہا کہ نہیں، تمہارا ناس و اس شخص علی نے تم سے کھلواڑ کیا، جو کچھ تم نے کہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ قریش نے اسے ڈانٹ پلائی، واللہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، میں اور کیا کرتا۔ ابو سفیان کو غم لاحق ہوا، اسی حالت میں وہ گھر گیا اور بیوی کو ساری بات بتائی۔ بیوی نے کہا اللہ تیری شکل بگاڑے، تو خیر کے ساتھ نہیں لوٹا۔ اس واقعے کے چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے، اور اس طرح سے یہ چیز کیا ہوا کہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے انتقام اس طرح سے لیا کہ مکہ فتح ہوا۔ اور کبھی بھی کوئی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہ ضروری کہ ہم جو کام کرنے لگے 100% اس میں کامیابی ہوگی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ فہد اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ کھلے صحرا میں محو سفر تھا، اس کا ساتھی خاص ہٹ درم اور ضدی واقع ہوا تھا۔ انہیں دور سے ریت پر ایک سیاسی شے پڑی ہوئی دکھائی دی۔ فہد نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور پوچھا اندازہ لگاؤ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ساتھی نے جواب دیا یہ سیاہ بکری ہے۔ فہد نے کہا نہیں، یہ کوا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بکری ہے، ٹھیک ہے قریب چل کر دیکھ لیتے ہیں، فہد بولا۔ وہ دونوں تھوڑا قریب گئے، صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کوا ہی تھا۔ فہد چلائے واللہ یہ کوا ہے، تو دوسرے نے کہا بالکل نہیں بکری ہے۔ اس کے ساتھی نے سر ہلا کر کہا۔ فہد خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں تھوڑا اور قریب ہوئے تو کوا ان کی آہٹ پا کر اڑن چھو ہو گیا۔ فہد چیخا اللہ اکبر، کوا دیکھو یہ کوا تھا اسی لیے اڑ گیا۔ اڑ گیا تو کیا ہوا، ہے تو بکری ہی۔ بعض لوگ ہیں کہ اپنی بات بھلے سے غلط ثابت ہو رہی ہے لیکن اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں۔ یہ جو ہے میں نے اس امر کے اظہار کی خاطر بیان کیا کہ پچھلے صفحات میں جو ہم نے مہارتیں بتائی وہ عام طور پر لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض لوگوں سے تعامل میں آپ جتنی چاہے اپنی مہارت جو ہے آپ کے پاس جو بھی ہے اسکلس ہے وہ پیش کریں، وہ آپ سے ہم آہنگ نہیں ہوں گے۔ مثلا آپ تعریف کی مہارت استعمال کرتے ہوئے کسی سے کہیں گے ماشاء اللہ آپ کے کپڑے کتنے خوبصورت ہیں، آپ واقعی دولہا لگ رہے ہو، تو توقع کے برعکس وہ آپ کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہے گا میرا مذاق اڑا رہے ہو، مجھے بدھو پاگل سمجھا ہوا ہے۔ آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوا تو سمجھ لیجیے کہ یہ لوگ سارے معاشرے کی نمائندگی نہیں کرتے۔ میں نے خود ہر عمر کے اور ہر طبقے کے لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے یہ مہارتیں حاصل کی ہیں۔ میں نے ان کے عجیب و غریب اثرات دیکھے، اس لیے میری بات مانتے ہوئے آپ ایک بار ان مہارتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، یقین کیجیے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کہ یعنی لوگوں سے جب دیکھیں کہ اس کا مزاج ایسا ہے تو ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ڈاکٹر ردیفی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم نے لوگوں سے تعامل کی مہارتوں کے موضوع پر 3 روز کا ورکشاپ کیا۔ ورکشاپ میں ایک نوجوان عبدالعزیز نے بھی شرکت کی۔ وہ میرے لیکچروں سے بہت متاثر تھا، ہر قابل لحاظ بات اس نے نوٹ کی۔ ورکشاپ اختتام کو پہنچا۔ 1 مہینے کے بعد ہم نے دوبارہ اسی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ میں نے حاضرین کی طرف دیکھا تو اگلی نشست میں یعنی فرسٹ فرنٹ کی سیٹ میں مجھے عبدالعزیز بیٹھا نظر آیا۔ میں حیران ہوا کہ یہ نوجوان دوبارہ کیوں آیا، جبکہ لیکچروں کا مواد وہی ہے، یعنی وہی ورکشاپ ہے، وہی باتیں، پھر اتنے شوق سے یہ کیوں آ کر فرسٹ رو میں بیٹھا ہے۔ نماز کا جب وہ ہوا وقفہ ہوا تو میں نے عبدالعزیز کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جانب لے گیا۔ میں نے پوچھا عبدالعزیز تم دوبارہ کیوں آئے ہو؟ تم جانتے ہو کہ لیکچروں کا مواد زیادہ تر پچھلے والا ہے، جو نوٹس تم لے رہے ہو یہ بھی وہی نوٹس ہے، سرٹیفکیٹ بھی وہی دیا جائے گا جو تم پہلے حاصل کر چکے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے جواب دیا آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یقین کریں میرے دوست احباب کہتے ہیں کہ عبدالعزیز تم بدل گئے ہو، تمہارا برتاؤ ہم سے مختلف ہے۔ میں نے ان کی بات پر غور کیا تو معلوم ہو کہ میں نے اس ورکشاپ میں جو بھی اسکل سیکھی تھی انہیں استعمال کر رہا ہوں۔ تب میں دوبارہ ورکشاپ کرنے آ گیا تاکہ یہ مہارتیں میرے ذہن میں مزید پختہ ہو جائے۔ اس لیے اگر آپ واقعی اپنے آپ میں تبدیلی چاہتے ہیں تو بہادر بنیے اور ابھی سے آغاز کیجیے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ بک جو ہے شروع کی تھی 27/4/2024 یعنی اپریل میں، اور آج 3/8/2024 کو ہم اس کا اختتام کر رہے ہیں۔ آج تو ٹاپک ہے ہمارا اگلا تھوڑی دیر کے لیے لیتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو انشاءاللہ باذن اللہ آج جیسے کہ محرم کی 27 تاریخ ہے اور بدھ کے دن یعنی 7 اگست کو سفر کی پہلی تاریخ ہوگی۔ تو سفر کے بارے میں ہمارے وہاں جو مختلف سوچ ہے یا جو وہ ہے کہ کیا ہے، کیا یہ مہینہ فضیلت والا ہے یا کیا ہے،
تو دیکھتے ہیں کہ تمام قسم کی تعریف کبریائی بڑائی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہماری رہنمائی کے لیے کوثر الگ سے اس کی ریکارڈنگ کریں گے انشاءاللہ.